أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام قضيتم صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجمہ: حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جس نے ان میں حج کو لازم کر لیا تو وہ نہ پردہ کرے، نہ بے پردہ ہو اور نہ گالی دے، نہ جھگڑا کرے حج میں. اور جو تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور تم زیادہ ساتھ لے لیا کرو، پس بے شک بہتر زیادہ تقوی ہے. اور اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو. پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مزدلفہ میں. اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے. پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹے لوگ، اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو. پھر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے، تو اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی بھی حصہ. اور ان میں سے کوئی ایسا کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ خیر. ایک دم دل، ایک دم اتنا اچھا، اتنی اچھی تلاوت بازی. الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا، انہوں نے جمع کیے تھے نا موتی، مونگے،
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि हमारे ग्रुप में भी ऐसे मोती और मूंगे जमा कर दे अल्लाह सुब्हानहू तआला। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिनस सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम 2 सेशन में उम्रे की और हज की पूरी तफसीर के साथ हमने वर्कशॉप कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया है हम उसको भी समझ लेते हैं, ताकि अगर हमारे दिल में कोई है ना कोई चीज़ ऐसी रह गई होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने कलाम के ज़रिए से हमारे दिल से जो शक और शुबहात है उनको निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं 196 नंबर की आयत में, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मतलब हज और उम्रा क्यों करना है? सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, है ना। तो जब हज और उम्रे की नियत करो तो उसको पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी में असर हो अल्लाह के हुजूर में पेश करो, और अपने सिर ना मुंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। मतलब कब करना है ना, सर नहीं मुंडवाना है जब तक कि कुर्बानी ना पहुंच जाए। मगर अल्लाह ने वहां पे भी छूट दे रखी है कि अगर किसी शख्स के सर पे है ना कोई मरीज हो, मरीज होते हैं जिसको क्या होता है सर के बाल निकालना जरूरी हो जाता है ना, या जिसके सिर में कोई तकलीफ हो, है ना, तो क्या इस वजह से अपना सिर मुंडवा ले तो फिर वो क्या कर ले, फिदिया दे दे। फिदिये के तौर पे क्या करना है उसको, अगर कुर्बानी के पहले सर मुंडवा लेते हैं किसी वजह से, है ना, बीमारी की वजह से या फिर तकलीफ की वजह से, तो भी आपको क्या करना है, फिदिया देना है। तो क्या करना है, फिदिये के तौर पर रोजे रखें या सदका दें या कुर्बानी करें। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए, है ना, तो अगर तुम इस रोजे रख रहे हैं तो क्या करना है, आपको अमन नसीब हो जाएगा तो तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ। तो जो शख्स तुम में से हज का वक्त आने तक उम्रे से फायदा उठाए वो अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी दे। अगर कुर्बानी ना कर सके तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंचकर। इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये छूट उन लोगों के लिए है जिनके घर मस्जिद हराम के करीब ना हो। अल्लाह के इन हुक्मों की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं एक बार सरसरी तौर पे। हमने तो डिटेल में पढ़ लिए हैं। हम जो करते हैं हज, उसका नाम क्या है, जो हम मक्का से बाहर रहने वाले लोग, मत्तो है ना, हज, हज मत्तो तमत्तो, है ना। तमत्तो किससे निकला फायदा उठाने है ना, तमा, है ना, क्या है, मता, मता मतलब होता है फायदा, है ना। तो हज तमत्तो में एहराम पहना, नियत किया, है ना, मिकात क्रॉस किया, तलबिया पढ़ते पढ़ते मक्के में दाखिल हुए, फिर हरम में दाखिल होंगे। याद रखिएगा पहली दफा काबे को देखने पर दुआएं कबूल होती हैं। फिर उम्रे के लिए आगाज होता है ना तवाफ से। चक्कर लगाना है, मतलब काबे के चारों ओर घूमना है, और चक्करों पर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है ना। हर चक्कर लगाने का आगाज हजरे अस्वद से करना है। हजरे अस्वद क्या है, जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है। जब उसको उतारा गया था ना तो वो कहा जाता है कि वो वाइट था, है ना, लेकिन अब वो ब्लैक हो गया। जमीन पर उतारा गया, उस कोने में नस्ब किया गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बोशा लिया। इसको बोशा लेकर तवाफ का आगाज करना है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल आता है कि हजरे अस्वद तो एक स्याह पत्थर है, और अगर तुझे मेरे महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना चुमा होता
تو میں بھی تیرا بوشہ نہ لیتا۔ تو حجر اسود کو بوشہ لینا کیا ہے؟ اس کا سجدہ کرنا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ہم ایک سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ کیونکہ لوگ بول دیتے ہیں نا، اچھا تم تو ہم کو بولتے ہو کہ مورتی پوجا نہیں کرنی ہے، ہم بھی تو پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن تم بھی تو پتھر کو چومتے ہو، اس کا سجدہ کرتے ہو، ایسا کرتے ہو، ویسا کرتے ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں نا کچھ، ہم صرف سنت ادا کرتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول نے کیا ہے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا۔ یہ ایک سنت عمل ہے۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے، اور آغاز میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ استلام کرنا ہے نا۔ حجر اسود کا استلام یا تو ڈائریکٹلی بوشہ دے کر کریں گے، یا اس کو چھو کر ہاتھ کو، ہے نا، چھو لیں گے اور ہاتھ کو بوشہ دیں گے۔ ہاتھ کا اشارہ کر کے یا چھڑی کا اشارہ کر کے بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ ان چاروں میں سے جو سہولت آپ کو لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے اپنے پردے اور اپنے جسم کو غیر محرم سے مس ہونے سے بچانا ہے، بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ایسے استلام کے ساتھ طواف کا آغاز ہوگا، اور ساتھ میں کلمہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ چکر کے پہلے 3 حصے میں، ہے نا، کیا کرنا ہے؟ مرد حضرات کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تیز چال چلنی ہوتی ہے، اگر وہ طواف قدوم ہے، مطلب فرسٹ وہ کیا کر رہے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہے، تبھی یہ کیا جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی پڑھنا ہے، آپ سنت سے جو بھی ثابت ہے تو آپ جو چاہے وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن چوتھا جو دیوار ہوتا ہے اس میں پورے میں آپ کو کون سی دعا پڑھنی ہے جو سنت سے ثابت ہے؟ چوتھی والی دیوار جو ہوتی ہے نا، حجر اسود تک کے رکن یمانی کا جو پتھر ہے نا، جو کارنر میں لگا ہوا ہے، وہاں سے لے کر پورے حجر اسود تک کی جو دیوار ہے اس میں کیا پڑھنا ہے؟ ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ہے نا، ٹھیک ہے، پوری دعا۔ اس کے بعد اگر چکر ہو گیا، 7 چکر ہو گیا، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے نا، وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، سنت کی تاکید بھی ہے نا۔ اس کے بعد زمزم کا پانی پینا ہے، اور سنت سے ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر پینا ہے، اور مسنون دعا بھی آتی ہے اس کی، اللہم اسألک انی علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء، ہے نا۔ اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائی جاتی ہے، صفا مروہ، مروہ صفا، ہے نا، ایسے 7 چکر لگانا ہے۔ اس کے بعد حلق کروانا ہے، اگر کوئی قصر کروائے تو قصر بھی کروا سکتے ہیں، سر کا منڈوانا ہے، پھر احرام کھل جائے گا۔ تو اس طرح سے عمرہ پورا ہوا۔ اب جو ہے عمرہ کرنے والا کیا ہے، اب وہ نارمل لباس جو ہے نا، سادہ لباس ہوتا ہے وہ پہن سکتا ہے۔ اب کب تک کے؟ وہ حج کرنے تک کے، حج کا ٹائم آئے گا تو پھر سے وہ کیا کریں گے؟ حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ اچھا، 8 آپ لوگ کو میں نے بتا دی کہ حج کے مناسک کیا کیا ہے نا۔ پہلے دن 8 تاریخ کو ہم کیا کیے؟ مینا جا کر رکتے ہیں، ہے نا۔ پہلے دن مینا میں کتنی نمازیں پڑھنے کا بتائی تھی میں؟ مینا میں رک کر 8 ذو الحجہ 5 کو نکل جائیں گے، 5 نمازیں پڑھنی ہے نا۔ تو 4 نمازیں جوہر سے لے کر عشاء تک کے، پھر 9 تاریخ کی صبح جو ہے فجر جو ہے مینا میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اس کے بعد 9 کو نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد طلوع عرفات آفتاب تک ویٹ کرنا ہے نا۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ کو تلبیہ پکارتے ہوئے کہاں جانا ہے؟ آپ کو عرفات جانا ہے۔ کے بعد اگر مسجد نمرہ، وہاں پر عرفات میں جو مسجد ہے وہ نمرہ ہے، اگر وہاں جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میدان عرفات میں کہیں بھی آپ کو رک کے کیا کرنا ہے نا، وقوف کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ضروری ہے۔ عرفات کے رکنے کے بغیر آپ کا حج ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ خطبہ، وہاں پر خطبہ ہوتا ہے مسجد نمرہ میں، تو اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ خطبہ بھی سنیں گے۔ اس کے بعد جوہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ،
ہے نا باجماعت ادا کرنی ہے. اس کے بعد وقوف عرفہ کرنے کے بعد آپ کو بتائی تھی کہ بہت دعائیں کرنی ہے. اس کے بعد کوئی نماز ثابت نہیں ہے نا, صرف دعا ہی دعا دعا دعا, جتنی دعا ہو سکتی اتنی کرنا ہے. کھڑے کھڑے کرنا بہت زیادہ مستحب ہے. اگر کھڑے نہیں رہ سکتے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, پھر کھڑے ہو کر کریں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں جبل رحمت کے پاس تو وہاں جا کر کریں, وہ بھی سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوں گے. اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو میں نے بتائی تھی رات کہاں نکالنی ہے. آپ کو مغرب تو ہو جائے گی, لیکن مغرب کی نماز آپ کو عرفات میں نہیں پڑھنا ہے. 9 تاریخ کی نماز ہے نا, مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے. آپ کو جا کے کہاں پڑھنا ہے؟ مزدلفہ میں, جو کھلا میدان ہے, کوئی چھت نہیں ہے وہاں پر. وہاں جا کے آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے. اور رات کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سونا ہے وہاں پر نا. پھر صبح اٹھ کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو مینا چلے جانا ہے. وہ 10 تاریخ ہوگا. سونے میں بھی کیا ہے, ایک حکمت ہے, کیونکہ 10 تاریخ کا دن بہت بیزی شیڈول ہوتا ہے. انسان کو بالکل وقت نہیں ملتا ہے, بہت تھکان والا دن ہوتا ہے وہ. تو پھر آپ پہلے کیا کریں گے؟ مینا پہنچیں گے, نماز پڑھ لی آپ مزدلفہ میں. 10 تاریخ کا نماز پڑھ کے آپ نکلے. اس کے بعد سب سے پہلے جمر عقبہ, مطلب جو بڑا شیطان ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ کنکڑی ماریں گے. جا کے پھر کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے. قربانی کر کے کیا کریں گے؟ آپ حلق کروا لیں گے. اس کے بعد پھر آپ سیدھا کہاں جائیں گے؟ مکہ جائیں گے طواف زیارہ کے لیے. طواف زیارہ وہاں کریں گے آپ. اس کے بعد پھر واپس مینا پہنچ جائیں گے. اور پھر کیا ہے 12 ہے نا, 11 12 13, اگر 12 تاریخ تک رکنا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے 12 تک رکیے, لیکن مغرب ہونے کے پہلے وہاں سے نکل جائیے. اور 2-3 دن جو ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں 11 12 13, اس میں بہت ذکر کرنا ہے, بہت بخشش کی دعائیں کرنی ہے. صرف دعا دعا دعا, نماز کے ساتھ ساتھ دعا دعا ذکر, جتنا اذکار کرنا ہے کرتے رہیے. فالتو کے باتوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا کیا تھا ہے نا, حج کا پورا طریقہ تھا ہے نا. اگر 13 تاریخ کو رکنا ہے آپ کو تو رکیے, اور کیا کیجئے, تینوں جمرات کو کیا ماننا, آپ کو رمی کرنی ہے. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ پورے ریکارڈنگ سن سکتے ہیں, ریکارڈنگ ہے وہاں پر. اچھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے. گویا کسی مجبوری کی وجہ سے ایک احرام پہننے والا ہے نا کیا کرے گا, یا عمرے کی نیت ہو ہے نا, وہ کیا کرے گا, یا حج کی نیت سے ہی جائے گا نا. وہ بہت سی چیزیں, اگر عمرے والے کو بھی پریشانی ہوتی ہے نا تو بھی کیا ہے, تو وہ کر سکتا ہے. لیکن کیا کرے گا, وہ مناسک کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر مناسک پورا نہیں کرتا ہے تو پھر کیا کرے گا, حرم کے حدود کے اندر وہ کیا کرے گا, جانور کو قربان کرے گا. ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں اب میں گاؤں جا کے کیا ہے, وہاں پہ تو سستے میں ملتی ہے جانور, وہاں جا کے کروں گا. نہیں, وہیں پہ حدود میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بال نکال دیا بیماری کی وجہ سے, چاہے کسی بھی وجہ سے, تو آپ کو کیا کرنا ہے نا, کچھ جانور دینی ہے. اچھا, جب تک جانور قربان نہ ہو اپنا احرام نہ اتارے ہے نا, حلق یا قصر کر کے احرام اتارنا ہے. تو احرام یوں ہی نہیں اتار دینا ہے, اس کو قربانی پہنچانی ہے. اگر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. ہاں, نہیں کریں گے آپ برابر مسنون طریقے سے نہیں کریں گے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے احرام کی پابندیاں آپ پہ لگ سکتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, اگر یہ آپشن دے دیا اللہ نے, سر پر بیماری ہو, تکلیف ہو, جیسا کہ میں نے ایک صحابہ کے بارے میں بتایا تھا ہے نا, کیا بتایا تھا کہ ان کے سر میں کیا ہو گیا تھا, جوئیں ہو گئی تھی ہے نا. حضرت کعب بن اشرف حاضر ہوئے تھے, ان کے سر میں جوئیں تھے, اور اتنے جوئیں تھے کہ چہرے اور ماتھے پر بھی وہ دکھائی دیتے تھے بنا ڈھونڈے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ انہوں نے قربانی نہیں کی تھی ہے نا, اجازت دے دی ہے نا پہلے سر منڈوانے کی. ٹھیک ہے, پہلے اجازت دے دی گئی ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کیا بتایا, 3 روزے یا صدقے میں 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کتنے مسکینوں کو؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا. پہلا آپشن 3 روزے رکھنا, دوسرا آپشن صدقے میں 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا,
یا پھر تیسرا آپشن ہے ایک بکری ذبح کرنا۔ اگر کسی شخص کو بیماری یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اگر پہلے سر منڈوانا پڑتا ہے تو روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر کیا ہے ایک بکری ذبح کرنی ہے، جو چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی۔ بس اگر تمہیں امن حاصل ہو جائے اور تم مکہ پہنچ جاؤ، ہے نا، اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جو حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے فائدہ اٹھائے، مطلب آپ پہلے پہنچ گئے مکہ، ہے نا، مکہ پہلے پہنچ گئے آپ، ٹھیک ہے، تو حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے تم کیا کر رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو۔ مطلب آپ نے پہلے عمرہ کر لیا، ایک تو پہلا فائدہ ہوا کہ آپ حج کے لیے گئے تھے، حج تمتع کا نیت کر کے گئے، پہلے آپ نے حج کی نیت سے گئے تھے لیکن آپ نے کیا کیا، پہلے عمرہ بھی کر لیا، ہے نا، عمرہ کیا آپ نے، ایک فائدہ ملا آپ کو۔ سیکنڈ فائدہ یہ ہوا کہ آپ کیا کیا، اپنا احرام اتار دیا، احرام کی پابندیوں سے بھی کیا ہو گئے آپ، ہے نا، فری ہو گئے، ہے نا۔ تو یہ حج تمتع ہے، یعنی تم حج کے آتے تک فائدہ اٹھائیں گے تو حسب حیثیت قربانی دینا لازم ہے، دینا ہی پڑے گا۔ حج تمتع والے کو اور حج قران والے کو قربانی دینا ضروری ہے۔ وہاں رہنے والے کون سا حج کرتے ہیں، حج افراد، ہے نا، ایران تو وہ ہے نا، نہیں قران تو حج بیٹا وہ افراد۔ جو باہر والے ہی کرتے ہیں نا، افراد ہوتا ہے وہ، تو وہ جو ہے ان کو بس نہیں ہے، باقی دونوں قران والوں کو بھی ہے اور تمتع والوں کو، دونوں کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے، کون بتائے گا، حج قران اور حج تمتع میں کیا انتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا تھا؟ انہوں نے حج قران کیا تھا نا، ہے نا، ماشاء اللہ، حج اللہ کے صلی اللہ تمتع علیہ میں وسلم۔ عمرہ کا فائدہ ہے۔ ہم اور فائدہ قران اٹھاتے ہیں کیا باجی، ہوتی مطلب ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کھول دیتے ہیں اور پھر بعد ہاں، میں حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ہے نا۔ اگر اس میں لکھا ہے کہ حسب حیثیت قربانی دیں گا مرد اور عورت دونوں، اگر قربانی میسر نہ ہو، چاہے ملے ہی نہ جانور، ہو سکتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر قربانی نہیں کر پائیں گے، آپ نے فائدہ اٹھائے ہیں وہاں رہ کر، تو آپ کو اگر افورڈ نہیں کر سک رہے ہیں، آپ کے پیسے ختم ہو گئے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیب کٹ جاتی ہے، ابھی تو الحمدللہ بینک سویدھا ہے لیکن پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں کی جیب کٹ جاتی تھی، چوری ہو جاتا تھا، تو اگر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا کریں، 3 روزے حج کے زمانے میں رکھنا ہے۔ اگر تم حج تمتع کیے ہیں، قربانی میسر نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو 3 روزے آپ حج کے زمانے میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور بعد میں جو ہے 7 روزے جو ہے آپ گھر جا کر رکھیں گے۔ یہ میں نہیں بول رہی ہوں، یہ آیت میں آیا ہے، قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ چھوٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر حاضر حرام کے قریب نہ ہو۔ سمجھ میں آئی؟ اگر قربانی نہیں ملتی ہے، حج تمتع والے ہیں آپ، قربانی نہیں ملی تو آپ کیا کریں گے، 10 روزے رکھیں گے، 3 جو ہے حج کے ٹائم پہ رکھیں گے، کب رکھیں گے آپ، 9-10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا ہے آپ کو وہاں پر، کیونکہ میں نے اس دن بھی بتائی تھی کہ عرفات کے دن ہم لوگ یہاں روزہ رکھتے ہیں لیکن وہاں پہ روزے نہیں ہوں گے، عرفات کا روزہ نہیں رکھیں گے، 9 تاریخ کو وہاں جو ہوگا نا، عرفات کے دن 9 تاریخ کو جو جاتے ہیں وہ روزہ نہیں ہوگا، 10 تاریخ کو وہاں عید ہوتی ہے جس دن قربانی ہوئی، طواف زیارت ہوا، وہاں پہ وہ بھی روزہ نہیں ہوگا، 9 اور 10 کو وہاں روزہ نہیں رکھیں گے آپ، لیکن ہم ادھر رکھتے ہیں، ہم جو غیر حاجی ہیں، ہم اپنے دیش میں ہیں، کنٹری میں ہیں، غیر حاجی لوگ روزہ رکھتے ہیں، عرفات کا رکھ سکتے ہیں نا، عرفات کا روزہ رکھتے ہیں ہم، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور 11 12 13 تاریخ کو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا ایام تشریق کے دنوں میں، اور پھر 7 روزے وہ گھر جا کر رکھیں گے، یعنی حج تمتع اور قران والوں کے لیے ہے یہ، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ چھوٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر کعبہ کے قریب نہ ہو۔ حج قران والے بھی باہر سے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ لوگ ایک ساتھ طواف، مطلب ایک ساتھ احرام باندھتے ہیں، احرام کو مطلب اس کی پابندیوں سے یہ ہے نا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، پہن کے رکھتے ہیں، وہ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان پہ لاگو رہتی ہے حج کرتے تک کے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس کے بعد اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جتنا ہم الرحم الرحیمین بول کے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں نا کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، تو ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ کیا ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ حج کے مہینے سب کو پتہ ہے نا پتہ؟ جو ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، رفث فعل نہیں ہونا چاہیے۔ ازواجی تعلق کو فلا رفثا ولا فسوق والجدال، ہے نا؟ فسق یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا ہے۔ کیا کیا نہیں کرنا ہے حج کے دوران؟ فسق یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا ہے۔ رفثا مطلب جسمانی تعلقات قائم نہیں کرنا ہے، چاہے میری بیوی ہی ہوگی تو بھی نہیں کرے گا وہ، ہے نا؟ نکاح یا نکاح سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کرنا ہے، پیغام بھی نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور فسق کے کام جیسے لڑائی جھگڑا، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، جدال مطلب جھگڑا، ہے نا؟ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو بھی نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ آگے فرمایا سفر حج کے لیے زیادہ راہ لے چلو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں کے لوگ کیا ہے، عربوں کے یہاں یہ طریقہ تھا، انہوں نے حج کا طریقہ بدل دیا تھا۔ ایکچوئل حج کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی کعبہ بنایا تھا، اللہ نے کہا سب کو دعوت دو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مطلب اس کا طریقہ سکھا دے اللہ۔ تو اللہ نے جو طریقہ سکھایا تھا تو ان لوگوں نے کیا کیا، جو بعد میں جو آتے گئے ہے نا، ان لوگوں نے کیا کرتے گئے، حج کے طریقے کو بالکل بدل دیا تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، طواف کا طریقہ بدل دیا، ہے نا؟ کیسے کرتے تھے وہ لوگ؟ برہنہ طواف کرتے تھے، ہے نا؟ اور ایک اللہ کی عبادت کی جگہ انہوں نے بہت سارے بت رکھ لیے تھے، نائلہ اور اصحاب کے بت تھے۔ تبھی تو بعد میں پوچھا گیا تھا، صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ کیا ہم صحیح کریں، صفا و مروہ کے بیچ صحیح کریں؟ کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ اصحاب اور نائلہ کے کیا رکھے ہوئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے۔ مطلب جو کام کرنے کے تھے وہ نہیں کرتے تھے، اور جو نہیں کرنے کے تھے وہ انہوں نے کر لیے تھے۔ تو سیلف فیبریکیٹڈ، ہے نا؟ جب سیلف فیبریکیٹڈ مطلب خود کے بنائے ہوئے جب دین جو ہے اس کے کانسیپٹ اندر آ جاتے ہیں، شرک جب اندر آتا ہے، ایکسٹرا ایکٹیویٹی جو آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، وہ رسومات، وہ طریقہ، وہ عمل اگر دین میں آتا ہے تو جو کرنے کا کام ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ دین میں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کا سامان، وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ دنیا کا سامان لے کے ہی نہیں جانا ہے حج میں۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے کام کے لیے جا رہے ہیں، دین کے فرائض کو پورا کرنے جا رہے ہیں، تو ہم سامان لے لے کے کیوں جائیں، ہے نا؟ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، بنا سامان کے ہی کیا کرتے تھے، حج کرنے نکل جاتے تھے، توکل کرتے تھے کہ ہاں اللہ کی راہ میں جا رہے تو اللہ ہم کو کھانا دے دے گا، ہے نا؟ تو توکل کرے اللہ پر، ہے نا؟ جس کی راہ میں جا رہے اس پہ توکل کیجئے، ہے نا؟ لیکن اپنے طرف سے کچھ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اگر آپ کمانے نہیں جاؤ گے، بولو گے کہ توکل کر رہے ہوگے کہ میرے گھر میں بچوں کو اللہ بھوکا تھوڑی نہ رہنے دے گا، تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ کمانے نہیں جائیں گے، اپنے آپ کے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا کیا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ اور ایک اور ان کے یہاں غلط طریقہ رائج ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے نا، ایک تو خالی ہاتھ جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر کنگلے ہو جاتے تھے، تب کام کرتے تھے یا پھر بھیک مانگتے تھے، ہے نا؟ پھر لہٰذا اللہ نے فرما دیا کہ زیادہ نیکی نہیں ہے، دینداری نہیں ہے کہ تم ضروریات زندگی لے کر نہ چلو، ہے نا؟ کیا ہے، سامان زندگی کا تم لے کر جاؤ، ہے نا؟ پورے ساتھ لے کر نکلو تاکہ وہاں آپ کو مانگنا نہ پڑے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کئی حیثیت مند لوگ بھی رہتے ہیں نا، وہ بھی مانگنے آ جاتے ہیں رمضان میں، تو پھر بس چھوڑ ہی دو، ہے نا؟ تو اللہ کے یہاں مانگنا بالکل پسند نہیں، اللہ سے مانگو لیکن بندوں سے مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
ہے نا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہے نا. جو زیادہ راہ لے کر چلا ہے اس میں کم سے کم تقوی ضرور لے لو. زیادہ راہ تم نے سامان لیے ہیں، ساتھ میں تقوی بھی لے چلو. اے عقل والو، اللہ کا تقوی کرو. اللہ نے کیا فرما دیا ہم کو؟ عقل والو کہا ہے. اگر ہم عقل والے ہیں تو ہمارے کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کو کسی کے بھروسے نہیں جانا ہے، خود کے بھروسے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. حج کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل تلاش کر لینے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے کیا مطلب ہے؟ حج کے دوران اگر تم اپنا کوئی ذریعہ معاش، انکم، سورس آف انکم، کوئی ٹریڈ، کوئی جاب اپرچونیٹی ایکوائر کر لو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسے کم ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پیسے کم پڑ رہے ہیں، آپ کو ضرورت زیادہ پڑ گئی ہے، اگر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر ایک مطلب نوکر کی ضرورت ہے، دکان میں ہے نا، شاپ میں کسی نوکر کی ضرورت ہے، تو آپ وہاں پر حج کے دنوں کے آتے تک کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، وہاں نوکری کر سکتے ہیں، ہے نا. اپنے یہاں کوئی چیز ہے جو سستی ملتی ہے وہاں مہنگی ملتی ہے تو آپ وہ بھی لے کر جا سکتے ہیں بیچنے کے لیے، ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کا فضل تلاش کرنا. ٹھیک ہے. تو حج کے لیے کیا ہے، جب جائے تو ڈے ٹو ڈے دنیاوی کام کرنا منع نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے. فکر معاش کرنا یہ بھی گناہ کا کام نہیں ہے. اللہ نے سکھا دیا کہ حج کے دوران اگر تم رزق حلال کے لیے کوئی ٹریڈنگ، کوئی بزنس کا کام کرتے ہو تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے. حج کیا ہے؟ حج ایسنشلی ایک گیٹ ٹوگیدر ہے مسلمانوں کا، ایک پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کا. حج کے دوران کسی قسم کے روزی کی تلاش کرنا گناہ نہیں ہے. گویا جو خود ساختہ طریقے عربوں نے نکال رکھے تھے، خود بنا کے ان لوگوں نے کیا کر لیے تھے، نیم بنا رکھے تھے، ان کو ختم کر کے، نفی کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں ہمیں بیسٹ طریقہ بتا دیا. پھر عرفات سے چلو، اللہ فرما رہے ہیں پھر عرفات سے چلو. کہاں جانا ہے؟ عرفات سے چل کے کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ، ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں عرفات سے چلو تو پھر مشعر الحرام میں رک کر اللہ کو یاد کرو اور اس طریقے سے یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. اللہ نے جیسے تم کو سکھایا ہے یاد کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، جیسا ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے ویسا ذکر کرو، ورنہ اس سے پہلے تو تم کیا تھے؟ بھٹکے ہوئے تھے. کس کو بولا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا جا رہا ہے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے تھے، لیکن آج تم کو اللہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کیے، اللہ کے، ہے نا، اللہ کے حکم سے آپ کو ذکر کرنے کا سارا طریقہ بتا دیا. نماز بھی ذکر ہے، دعا بھی ذکر ہے، استغفار بھی ذکر ہے نا، اور تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، بزرگی بیان کرنا، ہے نا، اللہ کی سب کچھ کیا ہے، ذکر کے اندر ہی آتا ہے. قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے. تو یاد رکھو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. کہاں رک کے یاد کرنے بول رہے ہیں اللہ؟ مزدلفہ میں، مشعر الحرام، ہے نا، وہاں پر رک کے کیا کرو، اللہ کو یاد کرو جیسا یاد کرنے کا طریقہ ہے. پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ رحم فرمانے والا، معاف کرنے والا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی؟ ہے نا، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو. اس کے بعد وقوف عرفات حج کا کیا ہے، رکن اعظم ہے. اس کے بارے میں ہم نے بہت اچھے سے پڑھا ہے. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے، اصل حج تو عرفہ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے میدان میں اگر کسی سے حج کے باقی مناسک رہ بھی جائیں، صرف عرفہ میں قیام ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا. بائی دا وے، مان لیجئے کہ آپ کی پلین لیٹ ہو گئی، اگر آپ کو مینا میں رکنے کا موقع نہیں ملا، آپ جو 5 نمازیں پڑھنی تھی نہیں پڑھ پائے، آپ ڈائریکٹ کیا ہے 9 تاریخ کو عرفہ میں عرفات کے میدان میں آ کے وقوف کر لیتے ہیں تو بھی الحمدللہ آپ کا حج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی مناسک رہ بھی جائیں، صرف عرفہ میں قیام ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا. باقی جو چیزیں رہ گئی ہے ان کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے.
یہ گیس کا کفارہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتائی رکن ہے یہ، اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن اگر آپ مینا میں قیام نہیں کیے تو آپ اس کا کفارہ دے سکتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو عرفات میں قیام نہیں کیا کسی شخص نے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ کب سے کب تک عرفات میں رکنا ہے سب کو پتا ہے، 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد نکلنا ہے، دوپہر سے پہلے پہنچ کر ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھی جاتی ہے وہاں نماز، اس کے بعد غروب آفتاب تک عرفات کا قیام ہے جس میں صرف دعا ہے، کھڑے یا بیٹھے دعا کرے، قرآن پڑھے، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے بلکہ اب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کرنی ہے، رات وہیں کھلے آسمان کے نیچے بتانی ہے۔ مشعر الحرام مطلب ایک پہاڑ ہے جو مزدلفہ میں ہے، اور یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے، ذکر کے جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں انہیں اختیار کرو، اور زمانہ جہالت میں جو طریقے تمہارے تھے اس کو تم ترک کر دو، یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، یعنی حج کی حقیقت سے ناواقف تھے تم لوگ، تم کو نہیں پتا تھا حج کیسے کرنا ہے، حج کی بس فزیکل شکل جو باہر سے جو دکھتی ہے شکل ہے نا، بس وہی کیا ہے رہ گئی تھی، اس کی روح تو بالکل ختم ہی ہو گئی تھی، ہے نا؟ انہوں نے کیا کر دیا تھا، اس کو رد و بدل کر دیا تھا مناسک کو، تم وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، کیوں اللہ کیوں فرما رہے ہیں یہ کہ وہاں سے پلٹو جہاں سب لوگ پلٹتے ہیں؟ اصل میں کیا ہوا تھا، زمانے جہالت میں قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، عرفات تک نہ جا کے مزدلفہ سے ہی کیا ہوتے تھے، وہ لوٹ جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہماری خاص حیثیت ہے، ہم بڑے سردار ہیں، ہم عام لوگوں کی طرح عرفات کے میدان تک نہیں جائیں گے، یہ مناسک ہمارے جیسے سرداروں کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں انہیں ہی فرمایا گیا ہے کہ یہ غلط بات ہے، تم نے خود ایجاد کر لی ہے یہ باتیں، تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے دوسرے سب لوگ لوٹتے ہیں، یعنی کہاں سے لوٹنا ہے آپ کو، عرفات سے لوٹنا ہے، اور کیا کرتے رہو، اللہ سے استغفار کرتے رہو، اپنی پہلے کی ہوئی غلطی پر نادم ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبا اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، مطلب جب مناسک حج ہو جائے گا 10 تاریخ کا تو پھر تم کیا کرو، ذکر کرو اللہ کا، کیسے کرو، جیسے تم اپنے آبا اجداد کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، یعنی حج کے ارکان 10 ذو الحجہ کو پورا کر چکو تو مینا کے قیام میں اللہ کا خوب 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 ذکر کرو، جیسے زمانہ جہالت میں جب اسلام نہیں آیا تھا تو تم کیا کرتے تھے، مینا میں اپنے باپ دادا کا کیا کرتے تھے، تم ذکر کرتے تھے، میرے دادا فلاں، میرے دادا تو اتنے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، میرے دادا تو فلاں کرتے تھے، اتنے لوگوں کو صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے، مطلب تم جیسے اپنے آبا اجداد کی بڑائی بیان کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا وہاں کے لوگوں کا کہ حج سے فارغ ہو کر وہ لوگ 3 دن مینا میں قیام کرتے تھے، خاص کر کے اللہ کے ذکر کے لیے نہیں، رکتے تھے بس مینا میں، اور بازار لگاتے تھے، میلے ٹھیلے کا سما ہوتا تھا وہاں پر، مختلف قبیلوں کے شاعر لوگ آتے تھے، اپنی اپنی شاعری چھاڑتے تھے، اور اپنے اپنے اسلاف مطلب اپنے اپنے جو بزرگ لوگ تھے ان کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر تم اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی حرم میں پہنچ کر حج کرتے ہوئے بھی ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ وہ مال، وہ اولاد، وہ ترقی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، مطلب دنیاوی زندگی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، بس دنیا 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 بس، جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں کس کی محبت بسی تھی،
بنی اسرائیل کے دل میں کس کی محبت بسی ہوئی تھی؟ بچڑے رچی کی بسی تھی، بچڑے بچڑے کی محبت۔ بچڑے کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھر کے کر گئی تھی نا، لہذا ہے نا وہاں جا کر بھی وہ دنیا ہی کے لیے دعائیں مانگتے۔ یہاں واضح فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر 201 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ان میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یہ وہی وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ کوئی ہے دعا پڑھو؟ ربنا آتنا 201 نمبر کی آیت پڑھو بیٹا، تلاوت کرو کوئی۔ جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بیٹا، فاطمہ آواز بریک ہو رہی ہے۔ فی الدنیا بالآخرۃ حسب النار۔ 202 بھی پڑھ لو۔ 201 اور 202 نہیں کھلا ہوا ہے کیا فاطمہ؟ آواز آ رہی ہے کیا باجی؟ بہت بریک ہو رہی تھی بیٹا، ابھی آئی۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ آئی کیا باجی؟ آواز آئی ہماری؟ الحمدللہ۔ تو آیت ہے 201 نمبر کی، کوئی کہتا ہے ہمارے رب، ربنا مطلب نہ ہے، نہ میں ہے نا کھڑا زبر ہے، تو کیا ہے وہ؟ ہمیں ہے نا، ربنا آتینا ہمیں ہے، سب پوری آیت جو ہے دعا جو ہے سب کے لیے نا۔ کوئی کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کیول دنیا دنیا مانگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں ہے نا، دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دوزخ کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں، ہے نا۔ اس کو کب پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتائی تھی، کیوں یہ اس بیچ میں حج کی آیتوں کے بیچ میں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہاں کے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک چلتے ہوئے ہر چکر میں جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا خیر ایمان اور ہدایت ہے، یہ ہے نا، دنیا کا کوئی بھی خیر خیر ہے ہی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو۔ کوئی بھی خیر نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ہدایت اور ایمان نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو لگے گا کہ وہ خیر ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ خیر خیر نہیں ہوتا ہے نا۔ چنانچہ سب سے پہلے ایمان و ہدایت اور ایمان کے ساتھ استقامت کی دعا کریں، پھر اللہ سے دنیا میں کشادگی وسعت کی دعا کرنا گناہ نہیں ہے نا، لیکن اللہ سے ہدایت اور ایمان اور ہدایت کے بعد میں پھر کیا کریں؟ دنیا سے کشادگی، دنیاوی کشادگی اور وسعت بھی مانگے، رزق میں کشادگی برکت کی دعا بھی کریں، یہ بات بھی پسندیدہ ہے۔ ایک صحابی تھے، کیا کوئی کسی نے کیا ہے آ کے ایسا کہا کہ میں تو کیا ہے دنیا کے بدلے آخرت ہی مانگتا رہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اللہ بولے اتنا وسعت والا ہے کہ تم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت مانگتے تو وہ دنیا بھی دیتا تم کو، آخرت بھی دیتا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا کہ اللہ مجھے جو بھی دینا مجھے آخرت میں دینا؟ کیوں ایسا مانگنا نا، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، اللہ ہر چیز کو دینے میں قادر ہے۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ محض دعا ہے نا، محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی، کیول دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا ہے نا، عمل بھی ضروری ہے۔
کیونکہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اس میں سے کیوں؟ اللہ نے یہاں جو فرمایا ہے اس میں سے حصہ ہے. اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے نا جو کمایا ہے. لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، میری نیت میں کچھ خلل نہ پڑ گیا ہو. ممکن ہے کہ میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی نہ رہ گئی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات میں کیا بول رہی ہوں؟ سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ کہ انسان کو عمل کر کے، جی باجی. ہے نا، مطلب دعا مانگ کے بیٹھ نہیں جانا ہے، آرام سے ڈرتے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد نہ آ گیا ہو. ممکن ہے کہ میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی ہو گئی ہوگی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی. اس لیے یہ نہ سمجھ لیں کہ جو بھی میں نے کمایا ہے وہ سب کا سب اجر مجھے مل ہی جائے گا. کئی بار ہم تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، میں نے تو اتنی دعائیں پڑھی ہیں، میں نے تو اتنے درود پڑھے، میں نے تو اتنا زیادہ کیا ہے عمل، میں نے تو پورا کلمہ 1.25 لاکھ پڑھ کے رکھا ہے، میں نے تو فلاں کر کے رکھا ہے اپنے لیے. نہیں، ہے نا. یہ نہ سمجھ لیں کہ جو بھی کمایا ہے وہ سب کا سب اجر مل ہی جائے گا. نہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے نا، اگر خلوص دل سے آپ نے کیا ہے، ریاکاری نہیں ہے، تمام آداب اور شرائط جو تھے ان کو پورا کیا ہے، تو ان کو ان کا حصہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی ہے میری بہنوں، وہ جلد حساب کر لے گا. اس کو کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اور مجھے اور آپ کو کیلکولیٹر کے لیے حساب لگانے کی ضرورت ہے، اللہ کو حساب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. اب ہم سمجھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں حساب کیسے ہوتا ہے فٹافٹ نا. پھر اللہ کے یہاں پتہ نہیں وہ کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا میری بہنوں کہ اللہ کو تو حساب لگانے میں کچھ دیر ہی نہیں لگتی، ذرا بھی دیر نہیں لگے گی. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو حساب لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی. اور آگے فرمایا ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. کون سے گنتی کے چند دن ہے؟ کون سمجھ رہا ہے اس کو؟ ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. حج کے اس سے دنوں میں. مراد کے دنوں میں باجی. ہاں حج کے جو دن ہے نا، کے دنوں. عرفات مزدلفہ سب ہو گیا ہے نا. اس کے بعد بچ گیا ذی الحجہ کی ایام تشریق، مطلب 11، 12 اور 13 تاریخیں جو ہے نا، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. ان دنوں میں کنکڑیاں مارنے کے وقت، کنکڑی ماریں گے آپ کو میں نے بتائی تھی اگر آپ کو صرف 7 کنکڑی اٹھانا ہے تو صرف 7 اٹھائیے مزدلفہ سے، باقی کنکڑیاں آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. سنت سے صرف 7 ثابت ہے کہ 7 اٹھائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ کو کہیں اور نہیں اٹھانا ہے تو آپ فری ہیں رات میں، تو آپ کیا کیجئے، پورے دن کی کنکڑیاں اٹھا کے رکھ لیجئے، ہے نا، کوئی گناہ نہیں ہے. تو ان دنوں میں کنکڑیاں مارنے کے وقت بھی ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے. کنکڑیاں مارنے کے وقت بھی ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے. دیگر اوقات میں دعا کرنی ہے، ذکر الہی کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے. تو جو کوئی 2 دن میں ہی جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتائی تھی اگر آپ 11 اور 12 2 دن میں ہی واپس لوٹ جاتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نا. یعنی جو 3 دن پورے نہیں کرتا ہے، 11، 12، 13 3 دن پورے نہیں کرتا ہے بلکہ 2 ہی دن میں واپسی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور جو پیچھے رہے یعنی مینا میں رک کر 3 دن جو پورا کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے. اصل چیز کیا ہے؟ تقوی ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز تقوی ہے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کے جانب جمع کر دیا جائے گا. اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں. کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں تو بہت اچھی ہوتی ہے، ویل پالسڈ باتیں کرتے ہیں وہ لوگ، چکنی چپڑی ایک دم اسٹینڈرڈ ہائی لینگویج والی باتیں کرتے ہیں، تو تم کو ان کی باتیں بہت ریفائنڈ لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی میں یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ؟ کسی کو آئیڈیا ہو رہا ہے اس پہ؟ کس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ منافقین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب حج کا پورا تذکرہ ہو گیا، ایام تشریق بھی ہو گیا، اب جو 204 نمبر سے 200 ہے نا 8 نمبر تک کی جو آگے کی جو آیتیں ہیں نا وہ سب جو ہے منافقین کے بارے میں، اور ہے نا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان سب کا مکس کر کے اللہ نے ان کے بارے میں بات کیا۔ تو ابھی جو آیت ہے تو اللہ نے 2 کریکٹر کا تعارف کیا اس میں، ہے نا، کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ 2 کریکٹر بتا رہے ہیں، 2 کریکٹر کا تعارف کروا رہے ہیں، 2 صفات بتا رہے ہیں لوگوں کی کہ اللہ کو محبوب کون سے لوگ ہیں اور کون لوگ اللہ کو ناپسند ہے۔ کیوں بتا رہے ہیں اللہ؟ کیونکہ ہم ابھی پڑھنا چالو کیے قرآن سمجھنا، تو اللہ سب بتا رہے، پہلے تو اللہ نے کیٹیگری بتا دی، پھر ہم کو بتا دیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح مت کرنا، وہ لوگ یہ کرتے تھے، وہ لوگ یہ گناہ کرتے تھے، ویسا تم مت کرنا، سب بتا دیے ان کی حرکتیں سب، ہے نا، اصحاب سبت کا گائے کا تذکرہ سب بتا دیے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ 2 کریکٹر کا تعارف کر رہے ہیں، 2 ٹائپ کے لوگوں کا، 2 ٹائپ کی صفات بتا رہے ہیں کہ اللہ کو کون محبوب ہے اور کون سا جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ طالب علم ہونے کے، ہے نا، طالب علم ہے، ہم آج علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں تو دونوں کے کریکٹر کو ہم دیکھیں گے اور اپنے کریکٹرز کو میچ کریں گے اس سے کہ میرا کریکٹر کس سے میچ ہوتا ہے۔ دونوں کریکٹر کو دیکھیں گے، ہم خود کا محاسبہ کریں گے۔ میں اب یہ نہیں کہوں گی کہ فلاں تو اس کی جیسی ہے، فلاں تو اس کے جیسی ہے، فلاں کے منہ صفات ہے، نہیں دیکھیں گے، ہم خود کو دیکھیں گے اور ان صفات کو دیکھیں گے اور خود کا اپنا کیا نکالنا ہے نا، رزلٹ نکالنا ہے، میچ کرنا ہے خود کو، اور اپنے میں اگر کچھ خامیاں ہیں تو ان کو ٹھیک کر لینا ہے بر وقت۔ ابھی اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ابھی کیا ہے، موت کی گڑگڑ کی آواز نہیں آتی تب تک کہ معافی ہے نا، توبہ قبول ہوتا ہے نا، تو پھر تب تک کہ ہم اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے نا، اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں۔ یہ منافقین میں سے خاص گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، کیا ہوتا تھا، جس کی باتیں تم کو کیا لگتی تھی، بہت اٹریکٹیو، چکنی چپڑی خوبصورت باتیں بہت اچھی لگے گی آپ کو، بڑی ہی پولائٹ باتیں کرتے ہیں وہ لوگ، بڑی سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں وہ لوگ، بڑی نرم باتیں کرتے ہیں، لوچدار گفتگو کرتے ہیں، ایسا لگے گا کہ جملوں میں ایسی مٹھاس ہوگی کہ لگے گا کہ بڑی مٹھاس ہے بھائی ان کی زبان میں، تو ان کی جملوں میں تو بڑی مٹھاس ہے، لیکن وہ اپنی باتوں میں بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے اپنی باتوں کے لیے۔ اچھا آپ بتائیے قسمیں کون کھاتا ہے؟ کون قسمیں کھاتا ہے؟ منافق۔ جو ہے نا، جھوٹے ہوتے منافق کھاتا ہے، لیکن کون کھاتا ہے قسم، کون کھائے گا؟ ہیں، جھوٹا ہے نا، جس کے اوپر جو آپ خود کی بولیں گے نا غلط تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تم نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ہوم ورک نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، تب جب آپ اعتماد نہیں کرتے ہیں کسی پر، کسی نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے، بھروسہ ہی کسی کا کھو گیا ہے، جو اعتماد ہی کھو چکا ہے وہی قسم کھائے گا، نہیں باجی اللہ قسم، پھلا قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے باجی یہ نہیں کیا، ہے نا۔ تو قسم کون کھائے گا؟ قسمیں وہ کھاتا ہے جو اعتماد کھو چکا ہوتا ہے۔ اعتماد، ہے نا، بے اعتماد شخص کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، 1-2 جھوٹ بولنے کے بعد شخص اعتماد کھو دیتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بدترین، ہے نا، کیا ہے، وہ دشمنان دین ہوتا ہے، گویا وہ منافق ہے، منافق، کیونکہ مومن تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، مومن تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے نا،
اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے. دوگلا انسان ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، اندر سے فتنہ، فساد، جھوٹ، ہے نا، بدگواہ، ہے نا. جب اس کو اقتدار ملتا ہے، اس کو کوئی حیثیت ملتی ہے، بڑا رتبہ ملتا ہے، تو فساد ہی فساد کرتا ہے. حالانکہ اللہ تو ہے نا متضاد کو پسند ہی نہیں کرتا، یعنی اللہ دوگلا پن پسند نہیں کرتا، ہے نا. جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ دنیاوی اقتدار کو شرکشی، فتنے اور فساد کے لیے یہ لوگ یوز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہود لوگ کیسے یوز کرتے ہیں اپنے اقتدار کو، کیسے یوز کرتے تھے؟ فساد کے لیے. یاد رکھیے گا، دنیا میں حکومت، عہدے، پوزیشن اور اسٹیٹس کا ملنا اللہ کا انعام بھی ہے اور کیا ہے؟ امانت بھی ہے. تو کوئی عہدہ، کوئی درجہ، کوئی بھی ایمان، ہے نا، انعام اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ اللہ امانت کے طور پر دیتا ہے. تو ایک تو اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. اگر کوئی نعمت دیا ہے اللہ نے تو اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اس کو اللہ کے بتائے ہوئے حدود اور قیود، مطلب اللہ کے لمیٹیشن کے اندر استعمال کرنا ہے. دوسری بات، اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے. اگلی بات، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا ہے. عملی شکر کا طریقہ کیول زبان سے نہیں ہے شکر، ہاں شکر الحمدللہ اللہ تو نے یہ دے دیا، نہیں، عملی شکر کرنا ہے نا. یہ سب لوگوں کو اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. وہ نعمت جو دیا ہے اللہ نے، اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرنا ہے. یہ عملی شکر ہوتا ہے. اللہ کے حدود، قیود، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، بندوں کی خدمت اور دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فساد کرنے کے لیے اپنے ساری نعمتوں کو یوز کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فساد نہ کرو تو کہتا ہے میں تو اصلاح کرنے والا ہوں. ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو کہیں، ہے نا، پلاٹ ایشو، پرمٹ ڈلوائے جاتے ہیں، ایس پی سے اکاؤنٹ بھرے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ خیانتیں ہیں، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے. یہی اللہ کے زمین کے اندر ناانصافی، ظلم اور زیادتی، ہے نا، کرنا ہے. یہ حکومت، عہدہ ملنے پر کیا کرتے ہیں؟ فساد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کو یہ فسادی لوگ بالکل پسند نہیں ہے. 205 نمبر کی آیت ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں. آگے جو ہے 206 نمبر کی آیت انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لو بیٹا مجلس کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.